آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو عربی خطبہ جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے، 2 خطبے جن کا سننا فرض ہے، جو تقریر کے بعد خطبے پڑھے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ آپ کو سنانا ہے۔ لو جی، آپ نے توجہ کے ساتھ یہ خطبے کا ترجمہ سماعت فرمانا ہے، اور جب جمعہ کا خطبہ میں پڑھوں یا جہاں بھی آپ جمعہ پڑھیں، ہر جگہ پہ ایک ہی خطبہ نہیں پڑھا جاتا، مختلف خطبے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک اور احادیث مبارکہ میں بہت سارے خطبات حضور پاک نے ارشاد فرمائے، بلکہ ایک کتاب میں نے دیکھی، خطبات محمدی، کافی بڑی ضخیم کتاب، کوئی 800-900 صفحے کی، اس میں سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے ہیں۔ تو خطبے میں کوئی بھی الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور اصلاحی موضوعات پر اور نیک اعمال پر اور گناہوں سے بچنے پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کے الفاظ ہوں یا حدیث کے الفاظ ہوں یا ویسے ہی عربی زبان کے کچھ جملے ہوں، تو وہ خطبے میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اہل عرب جو ہیں وہ تو ایسے نہیں کرتے کہ جیسے ہم پہلے تقریر کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد سنتے پڑھتے ہیں، پھر 2 خطبے پڑھتے ہیں، نہیں، وہ ایسے نہیں کرتے۔ وہ ان کی تقریر شروع ہی خطبے سے ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ وہ ایک خطبہ پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ دوسرا، یعنی ان کا خطاب اور خطبہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، فرق نہیں ہوتا۔ ہم جو کہ عربی نہیں جانتے ہوتے، تو اس لیے ہم عوام کو سمجھانے کے لیے پہلے اپنی زبان کے اندر خطاب کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ جو ہے، جو کہ فرض ہے جمعے کے اندر، یہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ خطبے کے بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب خطبہ پڑھا جائے تو جیسے نماز میں خاموشی کے ساتھ یعنی نماز خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، خطبہ بھی بڑی خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ میں نے حدیث بیان کی تھی چند دن پہلے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خطبے کے دوران بات کر رہا ہے نا، تو دوسرا اس کو کہتا ہے کہ اس کو چپ کر جائے، تو اس کا ثواب بھی ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے فقہاء نے کہا کہ الخطبۃ کالصلاۃ، کہ خطبہ جو ہے وہ نماز کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے نماز کے دوران کھانا پینا بول چال بند ہوتا ہے، اس طرح خطبے کے دوران بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ذرا دور بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام نہیں دیکھ رہا تو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو مسئلہ تو چاہے آپ دور بیٹھیں یا قریب بیٹھیں، مسئلہ تو اپنی جگہ پہ وہی ہے کہ خطبے کے دوران بات نہیں کرنی، دوسرا خطبہ بیٹھ کے سننا چاہیے، کھڑے ہو کر خطبہ نہیں سننا چاہیے۔ حضور پاک خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بندے کو حضور نے فرمایا بیٹھ جا، تو عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ مسجد کا دروازے سے داخل ہو رہے تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ تو حضور میں تم آگے آ جاؤ، میں تمہیں نہیں کہہ رہا، میں فلاں بندے کو کہہ رہا ہوں۔ تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ صرف جمعے کی نماز ہی ادا کرتے ہیں، تو کم از کم جمعے کے اور جمعے کے خطبے کے اور جمعے کی نماز کے اور جمعے کے دیگر جو عمل ہیں ان کے بارے میں مسائل کا علم جو ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو اب ہم ترجمہ اس کا شروع کرتے ہیں۔ پہلا خطبہ جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ذرا طویل ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے الحمد کے بارے میں بڑی تفصیل سے پورا جمعہ اسی پر پڑھایا تھا، لیکن آج انشاءاللہ ہم خطبہ جو ہے نا اس کا ترجمہ مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے جمعے ہم نیا موضوع جو ہے وہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں تمام زمانوں میں تمام تعریف کرنے والوں کی للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہی کس کا ترجمہ ہے؟ تو للہ سے پہلے جو ہا ہے، لام ہے نا، لام عربی زبان میں اللام للاختصاص، خصوصیت کے لیے آتا ہے۔ یعنی للہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے، بلکہ اللہ ہی کے لیے، یعنی خاص ہیں تمام حمدیں صرف اللہ ہی کے لیے۔ الذی، وہ اللہ، ہدانا، جس نے ہم کو ہماری رہنمائی فرمائی، لہذا اس کام کے لیے جو ہم نیک کام کرنے والے ہیں،
تو اس کام کے لیے جس اللہ نے ہماری رہنمائی کی، ہاں اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وما كنا لنهتدي، اور ہم کبھی بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا نہ فرماتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، کیونکہ ہادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی ہیں، قرآن بھی ہادی ہے، لیکن اللہ جو ہے اس کا ہادی ہونا اصلاً ہے، مالک، خالق، رازق اور سبب حقیقی کے اعتبار سے۔ اور جن چیزوں کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو ہدایت ملتی ہے ان کو بھی ہادی کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ کسی کو کسی عالم کی تقریر سن کر ہدایت مل گئی، کسی کو قرآن پڑھ کے ہدایت مل گئی، کسی کو کسی اور کام کی برکت سے ہدایت مل گئی، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو فلاں سے ہدایت ملی ہے۔ جیسے آپ خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو چند دن بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو کہاں سے شفا ملی، تو آپ ڈاکٹر کا نام لیتے ہیں، حالانکہ شفا تو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، انہی باتوں کو لے کر کئی لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی فتوے جڑ دیتے ہیں کفر کے، دیکھو جی شفا اللہ دیتا ہے اور تو کہتا ہے ڈاکٹر سے شفا ملی ہے۔ بھئی سبب کی طرف نسبت ہے، قرآن پاک میں اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے گندم کا دانہ بویا جاتا ہے تو وہ دانہ جو ہے وہ 7 بالیاں نکالتا ہے، 7 بالیاں۔ اب دانہ تو بالیاں نہیں نکالتا، وہ تو اللہ نکالتا ہے، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ نے دانے کی طرف کی ہے کیونکہ وہ سبب بنا ہے۔ اسی طرح اخرجت الارض اثقالها، کہ زمین قیامت والے دن اپنے سارے دفینے، خزینے اور جو اس میں چیزیں ہیں وہ نکال دے گی۔ تو زمین کی کیا مجال نکالے، اللہ اگر نہ چاہے تو کرتا اللہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ سبب بن جاتی ہے، تو سبب کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، یہ شرک نہیں ہوتا۔ بلاغت کی کتابوں میں یہ مثال لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ یہ کہے انبت الربیع البقلہ، کہ موسم بہار نے فصل کو اگایا، مسلمان کہے گا تو یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ حقیقت میں اگانے والی اللہ کی ذات ہے، تو گویا کہ وہ سبب کی طرف نسبت کر رہا ہے۔ اور یہی بات اگر کافر کہے گا نا، یہی جملہ بولے انبت الربیع البقلہ، تو یہ کفریہ جملہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اگانے والا اللہ ہے، لیکن موسم جو ہے وہ اس کے اگنے کا سبب بنا۔ اور کافر کہے گا تو وہ چونکہ اللہ کو نہیں مانتا تو وہ حقیقی نسبت جو ہے وہ سبب کی طرف کر دے گا۔ اسی طرح جب آپ کسی کی دعا سے اللہ پاک آپ کو اولاد عطا کرتا ہے، تو اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اولاد اللہ ہی دیتا ہے، لیکن مجھے اولاد ملنے کا سبب جو ہے وہ فلاں کی دعا بنی ہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے تو فلاں بزرگ نے بیٹا دیا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ ذہنوں سے نکال دیں۔ آپ کہیں گے جی کوئی اس کی مثال دو، تو مثال قرآن میں موجود ہے۔ بی بی مریم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرا پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمانے والا ہے، نہیں، انہوں نے کہا لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے دوں پاکیزہ بیٹا۔ یہ قرآن میں ہے، سورہ مریم کے 2 رکوع کے اندر۔ تو کیا اس کو شرک کہیں گے آپ؟ وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کر رہے، کیونکہ سبب یہ بنے تھے نا، واسطہ یہ بنے تھے، لہذا انہوں نے اپنی طرف نسبت کر دی تاکہ میں تمہیں دوں پاکیزہ بیٹا۔ تو سبب کی طرف نسبت کرنے سے بندہ مشرک کافر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر نے مجھے شفا دی ہے، تو شفا اللہ دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی دوائی جو ہے وہ اس کا سبب بنتی ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ کسی چیز سے بھی ملے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ خود بندے کے دل میں بات ڈال لے تو وہ حقیقی طور پر اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ہدایت کا ذریعہ اور واسطہ بن جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے مجھے ہدایت دی ہے۔ کیا مطلب کہ فلاں بندہ میری ہدایت کا سبب بنا ہے۔ حضور پاک کی طرف اللہ نے دونوں نسبتیں کی ہیں، انک لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے،
اور ایک جگہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں قرآن پاک کی، اب کس کا انکار کرو گے؟ جہاں یہ ہے کہ ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی توفیق آپ نہیں دے سکتے، توفیق دینا اللہ کا کام ہے۔ اور جہاں یہ ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے ہدی للعالمین خانہ کعبہ کو فرمایا گیا کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب ہدایت اللہ ہی دیتا ہے تو پھر نہ کعبے کی طرف نسبت ہونی چاہیے، نہ قرآن کی طرف ہونی چاہیے، کسی کی طرف نہیں ہونی چاہیے، لیکن نسبتیں اللہ نے خود قرآن پاک میں اپنی مخلوق کی طرف کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو کسی کی ہدایت کا سبب بنا دیتا ہے۔ ولا لولا اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ ولا نعبد ولا نستعین، ہم نہیں عبادت کرتے، ہم نہیں مدد چاہتے، الا ایاہ، مگر اسی سے۔ یہاں بھی غلط فہمی کا ازالہ فرما لیں کہ لوگ کہتے ہیں جی اب نماز جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد۔ تو یہ کیا ہوا؟ سوال تو بنتا ہے نا، لیکن یہ صرف مدد پر سوال نہیں ہے، یہ اور بھی بہت ساری چیزوں پر سوال ہے جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ مجھے فلاں ڈاکٹر نے شفا دی ہے، مجھے فلاں ہسپتال سے شفا ملی ہے۔ آپ پیچھے شروع میں پڑھ آئے ہیں تمام تعریفیں تمام زمانوں میں تمام تعریف کرنے والوں کی اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کتنی پکی آپ نے تعریف اللہ کے لیے خاص کر دی ہے۔ تو پھر اپنے والدین کی تعریف کرتے ہیں، آپ نبیوں کی تعریف کرتے ہیں، ولیوں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے مدرسوں کی تعریف کرتے ہیں، مسجدوں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، فلاں ٹیچر بڑا اچھا ہے، فلاں مدد نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، علی صاحب نے بڑی خوبصورت ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ان کی تسبیح بڑی خوبصورت ہے۔ ہاں جی، ہزاروں چیزوں کی آپ تعریف کرتے ہیں نا، تو ادھر تو آپ کہہ کے آئے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو کیا مطلب ہے پھر اس کا؟ جب تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو اور پھر کسی کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، لیکن ساری دنیا تعریف کر دی۔ خود اللہ نے قرآن میں نبیوں کی تعریف کی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ولیوں کی تعریف کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو جب ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو پھر کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے نا۔ تو جو یہاں تمہارا جواب ہوگا وہی وہاں ہمارا جواب ہوگا کہ تعریفیں ساری اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ بعض چیزوں کو اپنی مدد کا سبب بنا دیتا ہے، تو ان کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہوا کرتی ہے۔ ہم نے کبھی شیطان سے مدد نہیں مانگی، فرعون سے نہیں مانگی، قارون سے نہیں مانگی، یزید سے نہیں مانگی، ہم اللہ کے پیاروں کی مدد کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے، جیسے مخلوق کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے، اسی طرح اللہ کے پیاروں کی مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ ہاں، کسی کو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر کسی سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ اور الحمدللہ جو بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، ابھی آپ نے منقبت سنی ہے خواجہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اولیاء کرام تو توحید پر بڑے پختگی سے کاربند ہوتے ہیں، تو وہ کسی کو خدا سمجھا جائے تو مدد نہ بھی مانگی جائے تو یہ پھر بھی شرک بن جاتا ہے۔ ہاں جی، لہذا مخلوق سمجھ کر مدد مانگی جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ سبب کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ ایس ایچ او یا کوئی وزیر یا کوئی حکومتی عہدیدار کسی کی مدد کرے تو آپ کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی فلاں حکومت نے میری مدد کی تھی، حالانکہ حکومت کو یا صدر کو یا وزیر اعظم کو تو پتہ بھی نہیں نہ ہوتا۔ کوئی کرندہ بھی مدد کرے تو اس کی مدد کو حکومت کی مدد قرار دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیاروں کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا سورہ انفال کے اندر کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو اللہ نے قتل کیا ہے۔ بدر کے میدان کے اندر صحابہ نے کافروں کو قتل کیا نا، تو اللہ نے فرمایا تم نے قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو ان کا قتل کرنا اللہ کا قتل کرنا قرار دیا گیا۔
ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ حافظ قرآن کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس حفاظت کو اللہ نے اپنی حفاظت قرار دی ہے۔ یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ پھر بات پہ کفر کے، شرک کے لوگ جو ہے نا وہ فتوے داغنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اللہ وہی ہے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو ساتویں زمین کے نیچے ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اگر تم اونچی آواز سے بات کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ اونچی آواز کو بھی پہچانتا ہے اور آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے۔ لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے سارے اچھے نام ہیں۔ واشہد انہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذی ارسل الی الخلق کافہ وہ ہیں جن کو اللہ نے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بشیرا و نذیرا لوگوں کو جو نیکوکار ہیں ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، جو گناہ گار ہیں ان کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں، وسراجا منیرا اور روشن چراغ ہیں۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا فضل تیار کر رکھا ہے۔ اما بعد حمد و صلات کے بعد، فیا عباد اللہ اے اللہ کے بندو، اوصی نفسی میں اپنے آپ کو بھی اس بات کی تلقین کرتا ہوں، وایاکم اور تمہیں بھی تلقین کرتا ہوں، کس بات کی؟ بتقوی اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، والمواظبۃ علی ذکر اللہ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ فإن خیر الزاد التقوی بے شک جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ واتقوہ یا اولی الالباب لعلکم ترحمون اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ فبادروا ایھا الاخوان لطاعت ربکم اے لوگو اے بھائیو اپنے رب کی اطاعت کی طرف دوڑو۔ واجتنبوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اور بے حیائی برے کاموں سے وہ چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں ان سے ہمیشہ بچتے رہو۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ بارک اللہ لنا اللہ ہمیں بھی برکت دے، ولکم تمہیں بھی دے فی القرآن العظیم عظمت والے قرآن کے اندر، ونفعنا ہمیں بھی اللہ نفع دے، وایاکم تمہیں بھی اللہ نفع دے، بالآیات والذکر الحکیم آیتوں کے ساتھ اور قرآن مجید کے ساتھ۔ انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا عطا فرمانے والا ہے، بادشاہ ہے، نیکی کرنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ یہ جواد کا لفظ جو ہے نا اس کے بارے میں واو کے اوپر شد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ اس پر بحث کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بغیر شد کے اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی جواد نہیں کہنا چاہیے بلکہ جواد کہنا چاہیے۔ یہ خطبہ مکمل ہو گیا، دوسرے کا ترجمہ سن لو جی۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الواحد جو ایک ہے، ازلی ہے یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، الابدی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ والصلاۃ والسلام علی النبی درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، المکی المدنی جو مکہ میں رہتے تھے پھر مدینہ میں تشریف لے گئے، الہاشمی جو ہاشمی ہیں، المنزل علیہ ان پر اللہ نے یہ نازل کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجا کرو اور سلام ضرور بھیجا کرو۔ یہ جمعے کے بعد ہم سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے سلام کی تاکید کی ہے، سلام ضرور پڑھا کرو۔
پھر درود پاک آ گیا، اللہم صلی علی حبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ درود نازل فرما اپنے محبوب پر، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صاحب الوجہ الانور، جو نورانی چہرے والے ہیں، والجبین الازہر، اور جو خوبصورت پیشانی والے ہیں، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، درود و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اور آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر اے اللہ کے حبیب۔ پھر خلفائے راشدین کا آگے ذکر آتا ہے، خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بالخصوص جو تمام نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ امیر المومنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی اعدل الاصحاب، اور جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں، مزین المنبر والمحراب، جو ممبر و محراب کی زینت ہیں، امیر المومنین عمر بن الخطاب، وعلی جامع القرآن، اور وہ جو قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، کامل الحیاء والایمان، حیاء اور ایمان کو میں کامل ہیں، ایسے حیاء والے کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیاء کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی اسد اللہ الغالب، اور اللہ کے شیر جو سب پر غالب آنے والے ہیں، امام المشارق والمغارب، مشرق و مغرب کے امام ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، وعلی الامامین السعیدین الشہیدین، اور ان دو اماموں پر جو بڑے سعادت والے ہیں، شہید ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، وعلی امہما، اور ان دونوں کی امی جان، سیدات نساء اہل الجنہ، جو تمام جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، جن کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، وعلی عمیہ الشریفین المطہرین، اور حضور پاک کے دو چچوں پر، ایک حضرت حمزہ، ایک حضرت عباس، جو اسلام جنہوں نے قبول کیا، المطہرین، جو پاک کر دیے گئے ہیں، من الادناس، ہر قسم کی میل کچیل سے، الحمزہ والعباس، وعلی الستۃ الباقیہ من العشرۃ المبشرہ، اور وہ 4 کا تو یہ نام آ گیا نا خلفائے راشدین کا، اور وہ 6 جو باقی بچ گئے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، ان پر بھی سلام ہو، وعلی سائر صحابۃ والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اور تمام صحابہ کرام پر سلام ہو، والتابعین، اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں بھلائی کے ساتھ، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک، یہ ہم سب پر سلامتی ہو گئی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اعلموا، جان لو، انما الدنیا ہذہ، یہ دنیا دائرہ گھومتی رہتی ہے، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی ایک بندہ امیر ہے، کبھی وہی غریب ہو جاتا ہے، وَلَذَّتُهَا فَانِئَةٌ، اور ان کی لذتیں جو ہیں اس دنیا کی وہ فنا ہونے والی ہیں، جب تک کھانا کھاتے رہتے ہیں لذت آتی رہتی ہے، کھانا ختم ہو لذت گئی، وَآخِرُهَا حَسْرَةٌ وَمَوْتٌ، اور اس کا انجام کیا ہے؟ حسرت اور موت۔ اللہم تب علینا قبل الموت، اے اللہ مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول کر لے، وارحمنا عند الموت، اور موت کے وقت ہم پر رحم کرنا، وسہل علینا سکرات الموت، موت کی سختیوں کو ہمارے لیے آسان کر دینا، ولا تعذبنا ولا تحاسبنا بعد الموت، اور موت کے بعد ہمیں نہ عذاب دینا نہ ہمارا حساب کرنا، وثبتنا علی الایمان، ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھنا، وثبتنا علی الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ قائم رکھنا، یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کو پالنے والے۔ آگے حضور پاک کی حدیث پاک ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضور فرمایا، ان لکل امت فتنہ، ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ فتنہ تو امت المال، میری امت کی آزمائش مال ہے، مال و دولت کا صحیح استعمال نہ کرنے سے بندے کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر، دوسری جگہ اللہ پاک نے دنیا کے بارے میں فرمایا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، زیب و زینت ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سورہ الحدید کی آیت ہے، اور مال میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے
آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ کما سال غیث، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بادل آتا ہے، اس میں بارش ہوتی ہے، بارش برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، اور وہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ صرف اپنی فصل کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ثم یہیج، پھر وہ فصل جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ کوڑے کا ڈھیر بن جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بخشش ہے اور اللہ کی رضا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آخری آیت جو اس سے پہلے جمعے پہ بیان کی تھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل والاحسان، انصاف کرنے کا، نیکی کرنے کا، وایتاء ذی القربی، قریبیوں کے اوپر خرچ کرنے کا، وینہی عن الفحشاء، برائی سے اللہ روکتا ہے، والمنکر، فحشاء بے حیائی، منکر برائی، والبغض سرکشی سے، یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو، ولذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی اعلیٰ، بڑا اونچا ہے، اولا، بہتر ہے، اعز، بڑی عزت والا ہے، اجل، بڑے جلال والا ہے، اتم، مکمل ہے، اہم، بڑا اہم ہے، اعظم، بہت بڑا ہے، اکبر، اور بہت بڑا، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ خطبوں کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے، اب جب خطبہ پڑھا جائے تو ترجمے کی طرف توجہ کرنا، غور کرنا۔ یہ کچھ کاپیاں بانٹی گئی تھیں، انشاءاللہ کچھ اگلے جمعے آ جائیں گی، تو جن کو یہ چاہیے ہوگا ترجمے کے ساتھ یہ ہم نے فوٹو کاپی کرائی ہے، وہ لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔